I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہیں حق واضح ہو جائے گا۔ ایرانی قوم اس لحاظ سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس شعر کے مصداق کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، باطل کے تیروں پر نظر رکھی، ٹرمپ کے فرمودات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور اس شخص کو اپنا سپریم لیڈر منتخب کیا جو ان کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ یہ قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای، باطل کی نظروں میں کھٹکنے والا، کانٹے کی طرح چبھنے والا مجتبی خامنہ ای۔ ایرانی قوم نے متفقہ طور پر خامنہ ای شہید کے بیٹے مجتبی خامنہ ای کو اپنا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ مجتبی خامنہ ای اگرچہ اپنوں کی توجہ کا مرکز کبھی نہیں رہے۔ خامنہ ای شہید نے بھی 2025 میں باطل کی کیفیات دیکھیں تو اپنے ممکنہ جانشینوں کی جو فہرست تیار کی اس میں مجتبی خامنہ ای نہیں تھے۔ اگرچہ آیت اللہ خامنہ ای کے سپریم لیڈر بننے کے بعد مجتبی خامنہ ای نے ان کے دفتر کو سنبھالا۔ انہوں نے طاقت کے مرکز میں موجود ہر فیصلے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ انہوں نے طاقت کے مرکز میں آنے والے ہر فرد کے لیے دروازے کھولے۔ انہوں نے ایران کو کنٹرول کرنے والی معیشت، ایران کی نگہبان شورا اور اس کے فیصلے اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والے فسادات، تضادات اور پراکسی وار سب کو اپنی نظر سے دیکھا۔ دشمنوں کے الزام بھی سہے اور اپنوں کے بھی الزام۔ 2005 میں انہوں نے احمدی نژاد کے انتخاب میں بہت مؤثر کردار ادا کیا اور لوگوں نے دیکھا، پہلی مرتبہ یہ نام سامنے آیا کہ پس پردہ احمدی نژاد کے کوئی اور طاقت ہے اور عملاً میدان میں احمدی نژاد ہیں۔ احمدی نژاد نے خامنہ ای کے بیٹے پر الزامات بھی لگائے، ان کی کرپشن کے قصے، طاقت کے فیصلوں میں ان کی بیجا مداخلت اور بیرون ملک اکاؤنٹس کی کہانیاں بھی بیان کی گئیں۔ 2009 میں منجمد ہونے والے ایک اکاؤنٹ کی جانب کہا گیا کہ اس میں موجود رقم 1.7 ارب ڈالر جو ہیں وہ خامنہ ای کے بیٹے کی ملکیت ہیں اور یہ اکاؤنٹ پس پردہ وہ چلاتے ہیں۔ اس موقع پر جب ایران نے یہ انتخاب کیا، الجزیرہ، فائنینشل ٹائم اور اس طرح کے اخبارات نے ان کو ایک سخت گیر رہنما کی حیثیت سے یاد کیا اور کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بجائے بڑھنے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ خامنہ ای کے بیٹے سخت گیر بھی ہیں اور منتقم مزاج بھی، کیونکہ انہوں نے 2009 کے تبدیلی کے لیے لائے جانے والی عوامی جدوجہد کو کچلنے میں بہت اہم کردار کیا۔ یہی آج کے ہمارے موضوعات ہیں کہ خامنہ ای کے بیٹے اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت کیسے اور کس انداز میں ہوئی ہے۔ ستمبر 1969 میں پیدا ہونے والا ایران کے شہر مشہد، جو ایران کا روحانی مرکز سمجھا جاتا ہے، امام رضا وہاں مشہد میں مدفون ہیں، ان کا روضہ وہاں ہے اور یہ ایران کا ایک طرح سے روحانی دارالخلافہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی دنوں میں ہی زندگی کے ابتدائی دن، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن سب انقلابی جدوجہد میں گزرا۔ امام خمینی اپنی شاہ ایران کی دشمنی اور اس کے ظلم کی بدولت جلا وطن ہو چکے تھے اور ان کے والد آیت اللہ خامنہ ای امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ یہ ساری جدوجہد خامنہ ای کے بیٹے اپنی بچپن میں اور اپنے لڑکپن کے دور میں دیکھتے رہے اور بالآخر وہ دن آیا کہ 1979 کی فروری کی ایک شام امام خمینی فاتح کی حیثیت سے تہران ایئرپورٹ پر اترے اور شاہ ایران جو ظلم کا استعارہ بن چکا تھا ایران سے بالآخر فرار ہو گیا۔ آیت اللہ خامنہ ای امام خمینی کے قریبی رفقا میں تھے، اس لیے ایک وقت آنے پر وہ ایران کے صدر مقرر کیے گئے۔ ان کا انقلابی جدوجہد میں یہ حصہ حکومت کی تعمیر اور اسلامی انقلاب
کی جدوجہد میں کردار ہی وہ چیز تھی کہ امام خمینی کی وفات کے بعد 1999 میں ان کو رہبر انقلاب سپریم کمانڈر ایران کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ امام خمینی کی واپسی کے بعد عالمی طاقتوں بالخصوص امریکہ کے اشارے پر ایک طویل جنگ کا سامنا ایران کو کرنا پڑا، جس میں صدام حسین اور اس کے پیچھے ان کے عرب اتحادی ایران پر حملہ آور ہوئے اور طویل عرصہ 8 سال یہ جنگ چلی۔ مجتبیٰ خامنئی 17 سال کی عمر میں اس جنگ میں شامل ہوئے اور اس جنگ کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو شہادت کی منزل پاتے، میدان جنگ میں زخمی ہوتے، ان کی تدفین میں شامل ہوتے، اور یہ سارے مراکز، ساری جدوجہد، ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی وہ دوبارہ تعلیم کے میدان میں سرگرم ہوئے اور ایران کا اور شیعہ مسلک کا سب سے اہم روحانی اور فکری مرکز قم تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنے تعلیمی مراحل طے کیے۔ آیت اللہ مصباح یزدی ان کے استاد تھے۔ آیت اللہ اپنے مخصوص فتاویٰ، اپنی آراء کی وجہ سے پورے ایران میں بہت احترام کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ ایران کو طاقت کا حصول، ایٹمی طاقت کا حصول اور اپنے دشمن کی جارحیت سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر طاقت کو وَأَعِدُّوا لَهُمْ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تعبیر قرار دیتے ہوئے آیت اللہ ایران کو ایٹمی طاقت کے حصول کے لیے ضروری قرار دیتے رہے۔ جمہوریت کے بارے میں بھی ان کے ان استاد کے تصورات بہت مخصوص تھے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے زیادہ اہم نہیں بلکہ درست رائے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اکثریت جو ہے وہ حق پر کھڑی ہو اور وہ درست بھی ہو۔ درست موقف اور رائے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ استاد کی انہی تعلیمات اور انہی افکار کے نتیجے میں ان کی سیاسی گروتھ ہوئی، ان کی فکری گروتھ ہوئی اور بالآخر اپنی تعلیم سے فراغت پانے کے بعد جب ان کے والد آیت اللہ خامنئی اپنا دفتر سنبھال چکے تھے تو بطور پاسداران انقلاب کے ایک حصے کے انہوں نے اپنے والد کی سیکورٹی اور دفتر کے انتظام و انصرام کو سنبھالا۔ اس دفتر میں بظاہر وہ ایک دربان اور گیٹ کیپر کی حیثیت سے موجود تھے، لیکن کس نے اس دفتر کے گیٹ سے اندر جانا ہے اور کس فیصلے نے اس گیٹ سے باہر آ کر نافذ العمل ہونا ہے، یہ سارے مراکز، ایران کی معیشت کا ابھار اور اس کا اتراؤ اور چڑھاؤ سب مجتبیٰ خامنئی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پاسداران انقلاب کی طاقت اور ریفارمرز، اصلاح پسندوں اور کنزرویٹو کی کشمکش کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ سپریم کمانڈر کا دفتر ایران میں ایک بہت اہم اور مرکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہیں پر معیشت کے، فوج کے، دفاع کے، انٹیلیجنس کے، خارجہ پالیسی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں جس کو ایوان صدر اور باقی پارلیمنٹ اور باقی حکومتی ادارے نفاذ کرتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی نے آیت اللہ کے ساتھ یہ طویل سفر اس طرح گزارا کہ ہر فرمان، ہر دستخط، ہر ملاقاتی اور ہر چیز اس کی آنکھوں سے گزری اور طاقت کے اس کھیل کو اس نے سمجھا۔ اگرچہ وہ کبھی بھی اس بڑے منصب کے عہدیدار نہیں تھے، وہ کبھی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں رہے، وہ کبھی وزیر بھی نہیں رہے، اور نہ وہ اس طرح تھے کہ جس کو کہا جائے کہ وہ ایک پس پردہ ہاتھ تھا جو بظاہر فیصلے بھی کر رہا تھا، جو بظاہر چیزوں کو دیکھتا اور تبدیل کرتا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کا نام 2005 میں سامنے آیا کہ احمدی نژاد، ان کی کمپین، ان کی ساری انتخابی فتح کے پیچھے جس فرد کا ہاتھ ہے وہ مجتبیٰ خامنئی ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی کا دوسری مرتبہ ایران میں اور ایران کے باہر ایران مخالف، انقلاب مخالف طاقتوں میں تب تذکرہ زیادہ نمایاں ہوا جب 2009 کی جمہوری جدوجہد اور اپوزیشن پارٹیوں کی جدوجہد بہت عروج پر پہنچی۔ اس کو طاقت سے اگرچہ کچل دیا گیا لیکن یہ نام آیا کہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی اس طاقت کے مظاہرے، اس قتل و غارت اور
और इस जुल्म में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। उस वक़्त उनके मुखालिफिन ने, अपोजिशन ने उनकी करप्शन की कुछ कहानियों को भी हाईलाइट करने की कोशिश की। कहा गया कि लंदन में एक खुफिया अकाउंट मुंजमद किया गया जो 1.7 अरब डॉलर्स का था। कहा गया कि मुश्तबा खामनाई इस अकाउंट के पीछे पसे पर्दा वही हैं। दुबई में जायदादें, लंदन और यूरोप की जायदादों के इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन ईरान में इनकलाब पसंद कुव्वतों ने हमेशा इसको दुश्मन का प्रोपेगेंडा ही समझा। 2009 के इनकलाब के बाद उनका नाम मुतअद्दिद मरतबा गर्दिश में रहा कि ईरान में ताकतवर हलकों के पीछे, पासदाराने इनकलाब की बुनियादी मेन लीडरशिप के पीछे और उनके साथ जो काम करने वाला फर्द है वो मुश्तबा खामनाई है। 17 साल की उम्र में मुश्तबा खामनाई ने इराक के खिलाफ जिस जंग में हिस्सा लिया, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके करीबी रुफका जो शहीद हुए और जो जिंदा रहे, आज ईरान में पासदाराने इनकलाब की ताकत का अहम सतून समझे जाते हैं। वो हुसैन नजफ हों या हुसैन हों, वो सारे लोग इस वक्त तेहरान की सिक्योरिटी के, तेहरान की ताकत के अहम सतून हैं। ये वो सफ़र था जो मुश्तबा खामनाई ने सारे दौर में तय किया और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद दुश्मन की चालों ने, दुश्मन के तीरों ने ईरानी कौम को इस बात पर यकसू कर दिया कि जिसको दुश्मन अपना हदफ बना रहा है वही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खैर खा, हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज और हमारे जज्बात का तर्जमान है। इस तरह मुश्तबा खामनाई इस वक्त ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत का रूप धार चुके हैं। ये मौजू, इसको मजीद खोलने की और मजीद इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। हमारी अगली वीडियोस इन्हीं चीज़ों पर होंगी कि ईरान के निज़ाम में वलायत फ़कीह का निज़ाम क्या है, सुप्रीम कमांडर की क्या हैसियत है, पासदाराने इनकलाब किस तरह काम करते हैं, ईरान की मईशत, ईरान की इंटेलिजेंस किस तरह से सुप्रीम कमांडर के कंट्रोल में है और सुप्रीम कमांडर का दस्तो बाजू पासदाराने इनकलाब क्या हैं, आयतुल्लाह, रूहुल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम, और ये जो बुनियादी तौर पर सियासत पर असरअंदाज होने वाले और वहाँ की फ़िक़ही और कानूनी पोजीशनों पर असरअंदाज होने वाले ये मनासिब किस तरह तय होते हैं, कौन इनके पीछे होता है, ये सारी वीडियोज़ इंशाअल्लाह मालूमात आपके साथ अगली हम वीडियोज़ में जल्दी शेयर करने वाले हैं।